آیت اللہ خامنئی کے بعد ایران کے لیے ایک اور بری خبر۔ ایران کے قومی سلامتی کے سیکرٹری علی لارجانی شہید۔ امریکہ ایران کا بڑا نقصان کر کے بھی جنگ ہار گیا۔ ناظرین، ابھی تو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کو 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک اور صدمہ ایران کو مل گیا۔ آیت اللہ خامنئی کے قریبی ترین شخص علی لارجانی بھی گزشتہ امریکی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ امریکہ کو لگ رہا ہے کہ ایران کے ہر طاقتور شخصیت کو مار کر اس نے جنگ جیت لی ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کیسے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایران کی سیاست، سیکیورٹی پالیسی اور خطے کی طاقت کے توازن میں ایک نمایاں نام رکھنے والے علی لارجانی کی زندگی، جدوجہد اور حالیہ شہادت نے نہ صرف ایران بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ نجف جیسے مقدس شہر میں پیدا ہونے والے علی لارجانی نے علمی اور فکری میدان سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد فلسفے میں PhD کی، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ محض ایک سیاست دان نہیں بلکہ ایک گہرے مفکر بھی تھے۔ خاص طور پر جرمن فلسفی کانٹ کے نظریات پر ان کی تحریریں ان کی فکری وسعت کا ثبوت تھی۔ ناظرین، پاسداران انقلاب میں ان کی شمولیت نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا اور وہ جلد ہی ایران کے طاقتور حلقوں میں شامل ہو گئے، جہاں انہوں نے داخلی سیاست، پارلیمانی امور اور خارجہ پالیسی میں دہائیوں تک اثر و رسوخ برقرار رکھا۔ ایک مضبوط مذہبی اور سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے کے باعث وہ اقتدار کے ایوانوں میں ہمیشہ ہی ایک اہم حیثیت رکھتے تھے اور صدارتی سیاست میں بھی ان کا کردار نمایاں رہا، اگرچہ وہ صدر نہ بن سکے۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایران کے تقریباً تمام بڑے عہدوں پر خدمات سر انجام دی۔ بطور اسپیکر پارلیمنٹ 12 سال تک مجلس کی قیادت کرنا ہو یا ایران کے جوہری پروگرام کے چیف مذاکرات کے طور پر عالمی طاقتوں کے ساتھ بات چیت، علی لارجانی ہر محاذ پر ایک اہم چہرہ رہے۔ یہاں تک کہ اوباما دور کی نیوکلیئر ڈیل کو بھی انہوں نے ایک بہترین ہم آہنگی کی بنیاد قرار دیا۔ وہ نہ صرف ایک سیکیورٹی اسٹریٹجک تھے بلکہ سپریم لیڈر کے قریبی مشیر کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ ایران عراق جنگ میں ان کا کردار اور بعد ازاں قومی سلامتی کونسل میں ان کی ذمہ داریاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ ریاستی ڈھانچے کے انتہائی حساس حصوں میں شامل رہے۔ اگست 2025 میں دوبارہ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ بننا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان پر اعتماد بدستور قائم رہا اور یہی عہدہ انہیں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں ایک کلیدی کردار دیتا تھا۔ ان کی شخصیت کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ قدامت پسند مگر نسبتاً معتدل سوچ رکھنے والے رہنما تھے، جو سخت بیانات کے باوجود سفارتی حل کی اہمیت سے بھی آگاہ تھے۔ تاہم ان کی حالیہ بیانات میں ایک واضح سختی نظر آتی تھی، خاص طور پر جب انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھل کر موقف اختیار کیا اور خطے کے ممالک کو خبردار کیا کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں گے۔ ان کی زندگی کو خطرات لاحق تھے، یہاں تک کہ ان کے سر کی قیمت بھی مقرر کیے جانے کی خبریں بھی سامنے آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ عوام کے درمیان موجود رہے۔ القدس ریلی میں ان کی شرکت اس بات کی علامت تھی کہ وہ خوف کے بجائے مزاحمت کا پیغام دینا چاہتے تھے۔ ان کا وہ جملہ جس میں انہوں نے موت کو خوشی اور ظلم کے ساتھ زندگی کو غم قرار دیا، ان کی سوچ اور نظریے کی عکاسی کرتا ہے۔ پھر اچانک وہ لمحہ آیا جب ایران کے اندر ایک حملے میں ان کی شہادت کی خبر نے سب کو چونکا دیا۔ رپورٹس کے مطابق اس حملے میں ان کے بیٹے مرتضیٰ بھی جاں بحق ہوئے اور یہ واقعہ نہ صرف ایک ذاتی سانحہ تھا بلکہ اس کو ایک قومی نقصان بھی سمجھا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انہیں مشرق تہران میں نشانہ بنایا گیا
جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے تھے، جو اس بات کو مزید دردناک بنا دیتا ہے کہ ایک طاقتور سیاسی شخصیت بھی اپنے ذاتی لمحات میں محفوظ نہ رہ سکی۔ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری ہونے والے پیغامات میں شہادت کو ایک روحانی مقام کے طور پر پیش کیا گیا، جس میں عوام، امت مسلمہ اور دنیا کے آزاد لوگوں کو مخاطب کیا گیا۔ یہ پیغامات ان کے نظریات تسلسل کو ظاہر کرتے ہیں، تو دوسری جانب اس واقعے نے خطے کی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان کی شہادت ایران کے اندر سخت گیر عناصر کو مزید مضبوط کرے گی اور سفارتی حل کی راہیں مزید پیچیدہ ہو جائیں گی، کیونکہ علی لاریجانی کو ایک ایسے پل کے طور پر دیکھا جاتا تھا جو سخت موقف اور سفارتکاری کے درمیان توازن قائم رکھ سکتا تھا۔ اب جب وہ منظر سے ہٹ چکے ہیں تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا ایران مزید سخت راستہ اختیار کرے گا یا کوئی نیا چہرہ اس خلا کو پر کر سکے گا۔ ان کی زندگی ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے علم، طاقت، سیاست اور نظریے کو یکجا کیا، اور ان کی موت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب خطہ پہلے سے ہی کشیدگی کا شکار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شہادت کو محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک ممکنہ ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو آنے والے دنوں میں نہ صرف ایران بلکہ عالمی سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ ناظرین، ایران کے نامور شخصیات کی موت سے ایران کو وقتی دھچکا تو ضرور لگے گا، مگر جلد ہی ایران اس پریشانی سے بھی نکل جائے گا، کیونکہ ایران کا حکومتی اور انتظامی نظام اس قدر مضبوط ہے کہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ امریکہ کے لیے اب یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد بھی ایران میں رجیم چینج نہیں ہوا، ایران کے 2 آرمی چیف بھی شہید ہو چکے ہیں، مگر نئی قیادت آ گئی، امریکہ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، ایران میں سیاسی اور انتظامی بحران اتنی آسانی سے نہیں آئے گا۔ امریکہ ایران کا نقصان کر کے بھی جنگ ہار چکا ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے والی ہے یا مزید جاری رہے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔